جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا۔ عاقب خان، ملکہ یاسمین، انم عبداللہ، غلام علی، سمیہ خاتون، رابعہ خاتون، نیہا شیخ۔ آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ایک بار کنفرم کر دیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ چلیے پھر آج کی جو ہماری کلاس ہے اسے ہم لوگ شروع کریں گے، اور ہم لوگوں نے کل جو ہے غزل کو جو ہے وہ شروع کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جب کل بات کریں گے تو بات کریں گے ولی دکنی کی، لیکن ولی دکنی سے پہلے غزل کے متعلق کچھ کول ہیں وہ ہمیں یاد کرنے ہیں جو ایگزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے سب سے مشہور ہے رشید احمد صدیقی، ان کو غزل بہت پسند تھی، اور ان کا کول بھی ہے جو ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ غزل غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ بات ہے یا یہ کول کہا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ اسی کے علاوہ ایک اور کول ہے رشید احمد صدیقی کا، غزل جتنی بدنام ہے غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ بات یا یہ کول کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ اسی کے علاوہ ایک اور کول ہے رشید احمد صدیقی کا ہی جو آتا ہے شاعری زیور، شاعری زیور کی محتاج ہے، شاعری زیور کی محتاج ہے، اور زیور غزل کا محتاج ہے، غزل کا محتاج ہے۔ یہ تین کول جو ہے وہ رشید احمد صدیقی نے کہے، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ایگزام میں اکثر یہی جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔ اسی کے علاوہ ایک اور لکھ لیجیے گا، شاعری کا نام آتے ہی، شاعری کا نام آتے ہی، شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن، شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے رشید احمد صدیقی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا کلیم الدین احمد، یہ بھی ایک تنقید نگار ہے، کلیم الدین احمد، اور ان کا کول ہے غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے کلیم الدین احمد نے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے کہا ہے غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آل احمد سرور، انہوں نے کہا ہے غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، غزل بڑی کافر
صنف سخن ہے. غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا. ایک اور قول ہے آل احمد سرور کا ہی، اور انہوں نے کہا ہے غزل نقاب پوش. غزل نقاب پوش آرٹ ہے. غزل نقاب پوش آرٹ ہے. اور چاول پر اور چاول پر اور چاول پر قل ہو اللہ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. لکھنے کا آرٹ ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کم الفاظ میں پوری بات کہنا غزل کی ایک خصوصیت ہے. ٹھیک، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا چلو بھائی کل پڑھ لیتے ہیں، تو کل کا مطلب صرف کل نہیں ہوتا بلکہ چاروں کل کو کہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ چار کل ہے. تو یہاں پہ جو کل کا مطلب ہے وہ چاروں کل سے ہے. تو غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. یہ بات کہی ہے کس نے؟ آل احمد سرور نے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا فراق گورکھپوری. فراق گورکھپوری انہوں نے کہا ہے غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے. غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے. غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے. یہ بات کہی ہے کس نے؟ فراق گورکھپوری نے. اسی کے ساتھ ایک اور قول ہے غزل کے تعلق سے ہی فراق گورکھپوری کا، اور وہ ہے غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے. غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے. غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے فراق گورکھپوری نے. اسی کے علاوہ ان سب سے بدتر یا ان سب سے زیادہ جو غزل پر نکتہ چینی کی ہے وہ کی ہے غالب نے. سوری غالب کہہ رہا، حالی نے، الطاف حسین حالی نے. تو حالی نے غزل کو کہا ہے غزل بے وقت کی راگنی ہے. غزل بے وقت کی راگنی ہے. غزل بے وقت کی راگنی ہے. اسی کے علاوہ ایک اور بات کہی ہے اور وہ ہے انہوں نے کہا ہے قصیدہ اور غزل. قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہے. یعنی کہ ان سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے. تو قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں. اب جب ناپاک ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس میں سے کیا آئے گی؟ بدبو آئے گی. تو قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں. اور عفونت، عفونت کہتے ہیں بدبو کو، اور عفونت میں سنڈاس سے عفونت میں سنڈاس سے بھی بدتر ہیں، بھی بدتر ہیں. قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں اور عفونت میں سنڈاس سے بھی بدتر ہے. سنڈاس کو ہم مراٹھی کا لفظ ہے یہ، ویسے اسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹوائلٹ. ٹھیک، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بیت الخلا. تو اس سے بھی بدتر بتایا ہے غزل کو کس نے؟ الطاف حسین حالی نے. کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ حالی نے یہ نظریہ کس کتاب میں پیش کیا، تو آپ کو پتا ہوگا یہ کیا ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان، سوری تاریخ زبان کہہ رہا، مقدمہ شعر و شاعری میں. مقدمہ شعر و شاعری جو کب شائع ہوئی ہے؟ بالکل شائع ہوئی ہے 1893 میں. کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟
تو دو حصوں پر کیا ہے یہ مشتمل ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ ویسے دیکھا جائے تو مقدمہ شعر و شاعری میں چار اصناف پر بحث کی گئی ہے، غزل میں، قصیدہ میں، مرثیہ میں، اور مثنوی میں۔ اور سب سے کارآمد صنف بتایا ہے کسے؟ مثنوی کو بتایا ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو یہ ہمارے کچھ کول ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ون آف مائی فیوریٹ، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی پسند ہو، اور وہ ہے عظمت اللہ خان کا، عظمت اللہ خان کا، بالکل۔ یہ ون آف مائی فیوریٹ ہے، اور یہ کول ہے عظمت اللہ خان کا: غزل کی گردن، غزل کی گردن بے تکلف، غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے یا مار دینی چاہیے؟ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے یا اڑا دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، رابعہ خاتون کہہ رہی ہے مجھے پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، سب کی اپنی الگ الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے یا غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے؟ ہاں، آپ کو پسند نہیں ہوگا رابعہ خاتون، آپ تو بہت اچھی غزلیں لکھتی ہیں، دونوں بہنیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں نیوز پیپر میں، رقیہ مظفر پوری کے۔ ان کی نظم جو ہے وہ جموں کشمیر کے این سی آر ٹی کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے۔ نیوز پیپر ہے، اردو دنیا ہے، اور سہارا ہے، ایک روز نامچہ ہے شاید۔ ان کی نظمیں سلیبس میں ہیں جموں کشمیر کی ابتدائی کلاس میں، ابھی آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ ان سے چاہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں گمراہ کر رہا ہوں یا میں غلط بتا رہا ہوں۔ تو آپ کے بیچ میں کوئی معمولی شخصیت نہیں بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے ادب والے طالب علم بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور پھر بھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں۔ کلاس میں ایک اور بچہ ہے اسلم رحمانی، اس کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں اور وہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے، اور بہت لمبا لمبا آرٹیکل اس کا اخبار میں آتا ہے۔ اگر شاید کلاس میں ہو تو بتا سکتا ہے، ہوگا نہیں شاید، ہاں ہے نہیں فی الحال کلاس میں، کیونکہ اکثر یہ جو سوشل میڈیا ہوتی ہے نا، اس پہ صرف اور صرف ننگا ناچ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگ اس کا صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جو لوگ ان سے نہیں مل پاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا ان کو وہاں تک پہنچا دیتا۔ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنایا گیا تھا سہولیت کے لیے، انفارمیشن کے لیے، لیکن وہی ہے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ تو وہی بات ہو گئی، جو لوگوں نے اچھا مانا انہوں نے اچھا پکڑ لیا، جنہوں کو برا مانا انہوں نے برا پکڑ لیا۔ فور ایگزامپل انٹرنیٹ آیا سہولت کے لیے، اور دیکھو آپ لوگوں کی بدولت سے اور ہماری محنت کی وجہ سے آج آپ لوگ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو بہت اچھا ذریعہ ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے یا جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو وہ بہت خطرناک ہے، جسے ہم لوگ موبائل کہتے ہیں، لیکن اس خطرناک چیز کو ہم لوگ صحیح جگہ استعمال کریں تو بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ جیسے نمک گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے، قیمت کچھ نہیں ہوتی، اگر اسے لمیٹڈ میں ڈالا جائے تو سواد آتا ہے،
اور اگر زیادہ ڈالا جائے گا تو وہ سواد جو ہے وہ خراب ہوگا، اور زیادہ نمک کھانے سے گھینگا روگ ہو جائے گا یا آیوڈین کی کمی ہو جائے گی۔ تو وہی بات ہے، موبائل کے آپ لوگ صحیح استعمال کریں اور اچھا استعمال کریں۔ کلاس ہو یا کوئی بات ہو یا کوئی پی ڈی ایف ہو یا کوئی نوٹس ہو، صرف وہیں تک آپ لوگ کیا رکھیں، سنبھال کے رکھیں۔ موبائل میں ایک ڈیوائس آتی ہے، شاید آپ کے میں ہو، آئی ڈونٹ نو، اسکرین ٹائمر آتا ہے، اس میں پتا رہتا ہے کہ آپ نے ایک دن میں کتنا موبائل یوز کیا، ٹھیک۔ تو اگر میں کیلکولیٹ کرتا ہوں، ویک میں موسٹلی دیکھتا ہوں، تو ویکلی میرا موبائل جو آتا ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے درمیان آن ایوریج آتا ہے دن میں، کیونکہ آپ جتنا اس سے لگاؤ رکھیں گے اتنا ہی آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی لیے کافی سارے بچے مجھ سے شکایت بھی کرتے ہیں، سر آپ واٹس ایپ پہ رپلائی بہت لیٹ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں رپلائی نہیں دیتا، رپلائی تو دیتا ہوں، لیکن بہت سارے میسیجز آ جاتے ہیں دن میں تو میں نہیں دے پاتا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں کچھ رپلائز کرتا ہوں، یا دن میں تھوڑا بہت کہیں وقت مل جاتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے ڈیجیٹل چیزوں کی زیادہ انفارمیشن رہتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی، کیونکہ سیکھنا جو ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ اچھا لگنا چاہیے۔ آپ بھلے ہی کتنے اچھے علم والے ہوں، بس آپ کے اندر اگر سیکھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کلاس میں ایسے بچے ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اگر وہ کل ایگزام ہو جائیں وہ کل بھی پہلی یا دوسری رینک میں آ جائیں گے، لیکن اچھا لگتا ہے ان بچوں کو لائیو کلاس میں دیکھ کے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کلاس میں آ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک ہمدردی اور ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، بچوں کے اندر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ کے ساتھ ٹیچر کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جب کلاس میں کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ ڈیلی رہے تو ٹیچر کا بھی من کرتا ہے دل سے پڑھانے کا، اور وہاں سے جب کاؤنٹر کوشچنس ہو، کاؤنٹر کوشچن کا مطلب ہے کہ سامنے سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جو ہے وہ جواب مل جائے، ٹھیک ہے۔ انظار کہہ رہا ہے ایسا کون بچہ ہے، بہت سارے بچے ہیں، ایک دو کا نام کیا لوں، 3 بچوں کو تو میں پہلے ہی آپ کو انٹیمیٹ کر چکا ہوں ان 3 بچوں کے بارے میں، اور میں نے کہا بھی ہے کہ ان بچوں سے اب کوئی فیس نہیں لی جائے گی، تو اٹ مینس وہ 3 بچے تو آلریڈی میری نگاہ میں ہیں پہلے سے ہی۔ اب ان کا دوبارہ نام لے کے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی مشہور ہیں، کیونکہ وہ بہت بدنام ہے۔ ایک کوٹ ہے، اگر بدنام نہ ہوں گے تو مشہور نہیں ہوں گے، تو وہی والی بات ہے۔ یہ بدنام اس لیے ہیں، ان کا سلیکشن ہو گیا اور انہوں نے مٹھائی مجھے بالکل نہیں کھلائی، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا، تو اس میں میری کیا غلطی ہے بھائی؟ ہم نے تو آپ کو پڑھایا ہے، مٹھائی کا حق تو بنتا تھا، اس لیے یہ بدنام ہے، تینوں کے تینوں۔ ہاں، غلطی یونیورسٹی کی ہے، بالکل ہے، لیکن میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ میں نے تو پوری محنت کی تھی، میری مٹھائی تو مر گئی نا، دکھ تو اس بات کا ہے، مٹھائی نہیں مرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن وہ تو سلیکشن سے پہلے کا حلوہ تھا نا، وہ تو آپ جب ایگزام میں آئی تھی تب لے کر آئی تھی، مجھے یاد ہے جامع ملیہ اسلامیہ کے گیٹ نمبر 4 پہ قرۃ العین حیدر 9:13 میں، آئی ریممبر دیٹ۔ کوئی بات نہیں، ہم اس سے کیا ہے، ناراض نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں بتا ہے آپ کی نیت، کیونکہ نیت پر ہی کیا ہے سارا دار و مدار ہوتا ہے۔
चलिए फिर ये भी ठीक है, इस बार डबल ले लेना और डबल के साथ 28% की जीएसटी भी ऐड कर लेना। जीएसटी का भी रूल है। चलो वापस आ जाते हैं, ये गजल के ताल्लुक से कुछ बातें थी जो आपको एग्जाम के हवाले से याद रखनी है। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा वली दखनी। वली दखनी को हम लोग उर्दू शायरी का बाबा आदम मानते हैं, बाबा आदम माना जाता है। और बाबा आदम के साथ साथ एक यूरोप के, ये हम लोग कह सकते हैं मगरिबी अदब के एक राइटर हुए हैं, एक पोएट हुए हैं जिनका नाम है चौसर। तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आब हयात में वली दखनी को उर्दू का चासर कहा है, उर्दू का चासर कहा है। आपको पता है मोहम्मद हुसैन की किताब है आब हयात, जिसमें 29 शोरा का जिक्र है और 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, जो लिखी गई है 1880 में। और इन 29 शोरा में जो सबसे पहले जिक्र किया गया है, यानी कि जिसके बारे में लिखा गया है, वो लिखा गया है वली दखनी के बारे में। सबसे पहले वली दखनी के बारे में लिखा गया, और सबसे आखिर में किसके बारे में लिखा गया है? सबसे आखिर में किसके बारे में लिखा गया है? हाँ बिल्कुल, आंसर हो जाएगा मोमिन खां मोमिन, क्योंकि मोमिन खां मोमिन 1883 या 1885 के एडिशन में ऐड हुए हैं। उससे पहले 28 थे। ठीक है, उससे पहले क्या थे? 28 थे। ये हम लोग जब मोहम्मद हुसैन आजाद पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी वली दखनी में, तो वली दखनी को बाबा आदम कहा जाता है। इसके अलावा उर्दू का चासर कहा जाता है, जो कहा है मोहम्मद हुसैन आजाद ने। इसके बाद इनका जो असल नाम है वो है वली मोहम्मद, वली मोहम्मद। इनकी विलादत यानी कि इनकी पैदाइश हुई है 1768 में या 1767 में। इन दोनों में ही क्या हुई है? इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर? दक्कन में। अगर दक्कन में कोई पर्टिकुलर जगह पूछे तो बता दीजिएगा, और वो है हमारी औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र के करीब है। दक्कन 1666, सॉरी 1668 या 1666 में जो है वो इनकी क्या हुई है? पैदाइश हुई है। और बात करें इनकी वफात की, तो इनकी वफात 1720 में हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। बाज लोग 1720 नहीं बल्कि 1725 भी मानते हैं, तो अलग अलग नजरिया है। लेकिन जो आपको याद रखनी है वो 1720 याद रखनी है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1720 ना आए, 1725 आ जाए, तो आप लोग आंसर ये भी लगा दीजिएगा। लेकिन यहीं पर एक स्टार बना के नोट करके लिख लीजिएगा 1720 से लेके 1725। अगर ये दोनों ऑप्शन ना हो और इनके बीच का कोई ऑप्शन हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, तो वो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बार अलीगढ़ में 1721 को 1722 को माना है, जब मीर तकी मीर की क्या होती है? पैदाइश होती है। तो इसलिए ये दोनों बातें आप लोग याद रख लीजिएगा। 1720 भी हो सकता है, 1725 भी हो सकता है, या फिर 1722 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ इनका असल नाम। इसके बाद इनके वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम था शरीफ मोहम्मद। इनके वालिद का नाम था शरीफ मोहम्मद। इनके उस्ताद का नाम, इनके उस्ताद का नाम था शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन। क्या था? इनके उस्ताद का नाम था, जिससे इन्होंने क्या ली? इसलाह ली। और वहीं पर इन्होंने क्या की? अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। जब ये 22 बरस के हुए, सॉरी 22 कह रहा, 32 बरस के हुए, तो 32 बरस होने के बाद यानी कि
1700 میں انہوں نے کیا کیا؟ دہلی کا سفر کیا، جو ان کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی ان کو اردو شاعری کا پہلا باقاعدہ صاحب دیوان شاعر بناتا ہے۔ یہ سفر ہی ان کو پہلا اردو کا باقاعدہ، یاد رکھ لیجیے گا یہ ورڈ تبھی آئے گا جب باقاعدہ پوچھا جائے گا، تو اردو شاعری کا پہلا باقاعدہ صاحب دیوان کس کو مانا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو مانا جاتا ہے۔ کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے 1700 میں کیا کیا تھا؟ دہلی کا سفر کیا تھا۔ اور دہلی کا سفر کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت جو دہلی میں مشہور شاعر تھے وہ تھے شاہ نصیر۔ کیا تھے؟ شاہ نصیر۔ ان سے ملاقات کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ کیا ہوئے؟ ان سے نہیں مل پائے، اسی لیے انہوں نے ملاقات کی کس سے؟ سعد اللہ گلشن سے۔ سعد اللہ گلشن سے پہلے شاہ نصیر کا ارادہ کیا تھا، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی سعد اللہ گلشن سے، جس میں سعد اللہ گلشن کے ساتھ ملاقات کرنے یہ اپنے سب سے قریبی دوست، جس کا نام تھا ابو المعالی، ابو المعالی کے ساتھ یہ کیا گئے تھے؟ دلی گئے تھے۔ اور سوال پوچھا جاتا ہے جب ولی دکنی نے دہلی کا سفر کیا تو وہاں کا صوبے دار کون تھا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا وہاں کا صوبے دار تھا یار خان یا محمد یار خان۔ یار خان یا محمد یار خان صوبے دار تھا۔ اگر پوچھے صوبے دار تو یار خان، اگر پوچھ لے کہ وہاں حکومت کس کی تھی یا وہاں پر بادشاہ کون تھا تو یاد رکھ لیجیے گا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو محمد یار خان سے کیا ہو گئی تھی؟ ان کی دوستی ہو گئی تھی ولی دکنی کی، اور حکومت تھی کس کی؟ اورنگزیب کی۔ اور یہ کب گئے؟ 1707 سوری 1707 کا 1700 میں انہوں نے دہلی کا سفر کیا، اور جب یہ سفر کیا تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی کس سے؟ شاد اللہ گلشن سے۔ اور شاد اللہ گلشن سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو کیا دیے؟ 2 مشورے دیے، ٹھیک ہے۔ 2 مشورے کون سے تھے؟ پہلا یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی شاعری میں جو دکنی زبان کے لفظ ہیں ان کا کیا کریں؟ کم استعمال کریں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ دکنی زبان کا الفاظ کم کیا جائے، اور اس کی جگہ پر فارسی کلام کو جوڑا جائے یا فارسی کلام کو ایڈ کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا تھا جو بھی ادب موجود ہے فارسی زبان میں، جو بھی ادب موجود ہے فارسی زبان میں اس کا کیا کیا جائے؟ ترجمہ کیا جائے۔ اور ترجمہ کس میں کیا جائے؟ اپنی زبان میں، اور اپنی زبان سے مراد تھی ان کا اردو، ٹھیک ہے، اردو۔ حالانکہ اس وقت اردو کا نام اردو نہیں تھا بلکہ ریختہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ریختہ بھی اگر آپشن میں آ جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کا آنسر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شاد اللہ گلشن سے یہ 2 باتیں لے کر جو ہے یہ کہاں چلے گئے؟ واپس چلے گئے۔ ایک سوال اور آتا ہے کہ ولی دکنی نے دہلی کا سفر کتنی مرتبہ کیا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا صرف اور صرف 1 مرتبہ کیا۔ 1 مرتبہ انہوں نے سفر کیا۔ کب کیا؟ 1700 میں۔ اس کے بعد ان کی وفات کے کچھ سال پہلے 1619 میں ان کا پہلا دیوان کہاں آیا؟ دہلی پہنچا، اور یہیں سے جو ہے وہ دہلی میں جو اب تک فارسی میں شاعری ہوتی تھی وہ شروع ہوئی اردو شاعری میں، جس کو فروغ دینے میں ہاتھ رہا سودا کا، غالب کا، ذوق کا، درد کا، میر تقی میر کا، اور بھی دیگر شعرا ہیں، ٹھیک۔ تو یہیں سے جو ہے وہ 1719 میں پہلا دیوان جب دہلی پہنچا ولی دکنی کا، اور وہیں پر جو ہے وہ اردو شاعری کی کیا ہوئی؟ ابتدا بھی ہوئی۔
شمالی ہند میں اردو شاعری کی ابتدا یہیں سے مانی جاتی ہے، اسی لیے ولی دکنی کو جنوب اور شمال جنوب اور شمال کو جوڑنے والا پل یا جوڑنے والی کڑی کہا جاتا ہے۔ شمال کو اور جنوب کو جوڑنے والا پل یا کڑی کہا جاتا ہے ان کا دیوان۔ حالانکہ یہ جو ان کا دیوان ہے، یہ پہلی مرتبہ جو ہے جب شائع ہوا تو انڈیا سے شائع نہیں ہوا تھا، بلکہ کہاں سے شائع ہوا تھا؟ لندن سے شائع ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا۔ اور اس کا آج بھی ہاتھ سے لکھا ہوا جو نسخہ ہے وہ آج بھی کہاں پر ہے؟ فرانس میں ہے۔ فرانس کی راجدھانی ہے پیرس، اس میں جو ہے یہ آج بھی ان کا جو میوزیم ہے اس میں رکھا ہوا ہے، جو انہوں نے ہاتھوں سے لکھا تھا ولی دکنی نے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسے جو ہے وہ کافی مرتب کیا گیا اور کافی جو ہے وہ اس میں کیا کی گئی؟ ترمیم کی گئی۔ اور یہاں پر تو اردو میں لکھا ہوا تھا، کچھ فارسی میں لکھا ہوا تھا، اور اس کو 1833 میں 1833 میں اسے فارسی میں ترجمہ کیا گیا یا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اور کس نے کیا گیا؟ فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر ہے جس کا نام ہے گارسا دتاسی۔ گارسا دتاسی، تو گارسا دتاسی نے 1833 میں اسے اپنی زبان میں کیا کیا؟ مرتب کیا، فارسی زبان، فارسی زبان میں۔ اس کے بعد جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ ابھی تک لکھا ہوا تھا ہاتھ سے، لیکن جیسے جیسے کمپیوٹر آیا، جیسے جیسے تبدیلی ہوئی، تو لوگوں نے کیا کیا؟ اسے آسان بنانا شروع کر دیا۔ اور 1927 میں، یعنی کہ 1927 میں کلیات ولی، یا ہم دیوان بھی کہہ سکتے ہیں، کلیات ولی کو ٹائپ میں شائع کیا گیا، یعنی کہ ٹائپ کروا کر کمپیوٹر سے شائع کروایا گیا۔ اور یہ کیا کس نے؟ احسن ماروی نے، احسن مہروی نے۔ اور کہاں سے کرایا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، انجمن ترقی اردو سے، انجمن ترقی اردو سے اسے جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ ٹائپ کیا گیا 1927 میں۔ یہ کیا گیا تھا باہر بدیش میں، یہ کیا گیا تھا ہندوستان میں، لیکن ٹائپ والا۔ لیکن احسن مہروی نے انجمن ترقی اردو میں جو ٹائپنگ کی وہ کس کو سامنے رکھ کے کی؟ وہ کی ان کے جو لندن میں شائع ہوا تھا اس کو۔ لیکن ٹائپ میں بھی کیا ہوا؟ کافی سارے مسٹیک رہی، کافی ساری غلطیاں رہی، اسی غلطیوں کو سدھار کیا۔ اور 1989 میں، 1989 میں نور الحسن ہاشمی نے، نور الحسن ہاشمی نے دوبارہ سے اس میں ترمیم دے کے کیا کیا؟ اسے شائع کیا، کلیات ولی کو۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا رکھا ہے دیوان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کلیات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے کیا کیا؟ 1989 میں مرتب کیا اور اسے شائع کیا، جس کا پیش لفظ لکھا محمود الہی نے، محمود الہی نے۔ پیش لفظ کا مطلب ہوتا ہے مقدمہ کہہ سکتے ہیں، تفریض کہہ سکتے ہیں، تقریض کہہ سکتے ہیں، اعلان نامہ کہہ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں۔ محمود الہی نے کلیات ولی کا لکھا۔ اور یہیں پر ایک بات اور نوٹ کر کے لکھ لیجیے گا، ڈبل اسٹار بنا کے، وہ ہے میر تقی میر کا تذکرہ۔ میر تقی میر کا تذکرہ ہے نگات الشورا، جو کب لکھا گیا؟ 1751 یا 1752 میں، اور زبان تھے اس کی فارسی، اور اس میں 103 شعرا کا کیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے نکات الشورا میں۔ تو میر تقی میر نے نکات الشورا میں ہی ولی دکنی کے لیے لکھا ہے، یا ولی دکنی کے بارے میں لکھا ہے، معشوق جو اپنا تھا، معشوق جو اپنا تھا، باشندہ دکن کا تھا، باشندہ دکن کا تھا۔ تو یہ بات میر تقی میر نے
نکاح تو شورہ میں کہی ہے، معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا۔ اسی میں ہی ان کا ایک اور بات ہے، یہ پہلی بات ہوئی۔ اسی کے علاوہ دوسری بات لکھی ہے میر تقی میر نے، کہ ولی کو میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے، ریختہ کا استاد کہا۔ میر نے ولی دکنی کو ریختہ کا استاد کہا ہے، اور ریختہ کیا ہے وہ ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ ابھی ریختہ کا کیا ہونے والا ہے، دلی میں پروگرام ہونے والا ہے 13، 14، 15 کو، ہاں، جسے ہم لوگ نام سے جانتے ہیں جشن ریختہ۔ اور ریختہ جو ہے وہ اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ مانی جاتی ہے، جو بنائی تھی جے این یو کے اسٹوڈنٹ شرجیل امام نے، آپ لوگوں کو پتا بھی ہو۔ وہ ریختہ کی ویب سائٹ سبھی لوگوں کے لیے ہندی میں بھی اویلیبل ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اور اردو میں بھی اویلیبل ہے۔ آپ لوگ جائیے وہاں پر، اور وہاں پر جا کے اردو کے اور اردو کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ میرے خیال سے تیسری بار ہو رہا ہے جہاں تک میں یاد کر پا رہا ہوں۔ سر کس نے بنائی؟ شرجیل امام، جو ابھی جیل میں بند ہیں، انہوں نے بنائی تھی، جو ایک انجینئر ہے۔ بہت تیز دماغ تھا ان کا، بس انہوں نے کچھ اسپیچ دی تھی، اور اس وجہ سے وہ ہے تقریباً 3 یا 4 سال ہو گئے ہیں ابھی جیل کے اندر بند ہے۔ ان پر جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، کاروائی چل رہی ہے۔ اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ان کی چھوٹی بہن بہار پبلک سروس کمیشن میں کیا بنی ہے، جج بنی ہے۔ ہاں، بالکل۔ تو پڑھی لکھی فیملی سے ہیں، اور انہوں نے ہی جشن ریختہ کی ویب سائٹ بنائی تھی۔ آپ لوگ جا کے ریختہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے سے وہ پروگرام شروع ہوگا جو 3 دن تک چلے گا۔ پہلے تو وہ فری ہوتا تھا، لیکن ابھی کیا کیا ہے انہوں نے اس پہ ٹکٹ کے پیسے لگا دیے ہیں۔ 300 روپے ہیں شاید، 300 یا 500، ایگزیکٹ اتنے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ دلی میں ہیں تو آپ لوگ ضرور جائیے گا۔ آپ وہاں جا کے جو ہے وہ اس کے بارے میں دیکھیے، بھلے ہی کچھ چیز نہ خریدیے، لیکن وہاں جا کے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ وہاں پہ دیکھنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ پروگرام ہوتے ہیں، بیت بازی ہوتی ہے، ڈرامے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فنکار وہاں پر آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر الگ الگ پنڈال لگے ہوئے ہیں، پولیٹیشین آتے ہیں، ایکٹر آتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، سنگیت ہوتا ہے۔ مطلب ایک دم لگتا ہے کہ آپ لوگ کسی فورنر کنٹری کے میلے میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر چیزیں بہت مہنگی مہنگی ہوتی ہیں۔ ٹکٹ تو سستا ہے، لیکن اس کے اندر چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ چائے بھی پئیں گے تو منیمم 100 روپے کی چائے۔ سب سے سستا وہاں پر پانی ہے 50 روپے کا، 50 روپے کی بوتل آتی ہے پانی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر بلایا تو جاتا ہے، لیکن پھر آپ کی جیب بہت خرچ کر دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو کم سے کم 3-4 ہزار روپے رکھ کے لے کر جائیں، کیونکہ اب وہاں پر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بھوک لگے گی۔ باہر سے آپ کھانا نہیں لے کر جا سکتے، نہ کوئی پھل، نہ کوئی فروٹ، نہ کوئی میگی، نہ کوئی ہکا نوڈلز، نہ کوئی میکرونی۔ ہاں، پانی کی بوتل آپ لوگ کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ نیٹ ورک کام نہیں کرتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جہاں بہت ساری بھیڑ ہو جاتی ہے، اوپر سے وہاں پر جیمر لگ جاتا ہے۔ تو کون کون جا رہا ہے دلی سے؟ کوئی ہے بچہ جو جا رہا ہو؟ جو دور دراز سے علاقے کے بچے ہیں وہ تو خیر مشکل جائیں گے۔ دلی سے ہے کوئی بچہ؟ کیونکہ دلی میں ہی ہو رہا ہے۔
سوشل میڈیا پر دیکھ لیں گے سر، ہاں یہ تو ہے ہی، لیکن وہاں پر ریئلسٹک جانے میں کچھ مزہ الگ ہوتا ہے۔ ویسے تو لوگ فلم موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن تھیٹر میں جانے کا الگ ایک مزہ ہوتا ہے۔ دلی میں کون سی جگہ ہے؟ دلی میں جگہ ہے میجر دھیان چند اسٹیڈیم، جسٹ برابر میں ہے انڈیا گیٹ کے، انڈیا گیٹ کے پیچھے کی طرف ہے وہاں پر۔ اگر کوئی باہر ہے تو وہ لوگ لائیو بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ وہاں پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن لائیو کا اب انہوں نے بند کر دیا ہے۔ جب فری میں تھا تب تو لائیو آتا تھا، اب نہیں آتا۔ اب ریکارڈنگ آئے گی، اور ریکارڈنگ بھی 1 ڈیढ़ مہینے بعد آتی، پوری پوری، اور پھر بھی وہ پوری نہیں آتی۔ صبا شیخ سر آپ جا رہے ہیں؟ ارادہ تو ہے بیٹا، ابھی ابھی دیکھتے ہیں کیسے ٹائم کو مینج کیا جائے۔ چلیے واپس آ جاتے ہیں۔ ریختہ کا استاد میر نے ولی کو کہا ہے، اس کے بعد ان کا یہ جو کلیات ہے جسے ہم لوگ کلیات ولی کہتے ہیں، اس میں تقریباً 3500 اشعار ہیں، تقریباً 3500 کیا ہے اس میں اشعار ہیں، اور جس میں 26 کیا ہے ان کی ربائی ہیں، اور 404 کیا ہے ان کی غزلیں ہیں۔ 26 ربائی ہیں، اور ٹھیک ہے 404 کیا ہے ان کی غزلیں ہیں۔ اس کے بعد ان کی اس میں کیا ہے 2 مثنویاں ہیں، 2 مثنوی میں سے ان کی ایک مثنوی کیا ہے بہت خاص ہے، جس میں پہلی مثنوی یہ کہہ سکتے ہیں جو مشہور ہے وہ ہے در تعریف، در تعریف شہر صورت، در تعریف شہر صورت کیا ہے یہ مثنوی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ جو شہر صورت ہے یہ احمد آباد کا ایک شہر ہے، اس کی کیا کی ہے تعریف کی ہے۔ ایگزام میں کوشچن آتا ہے سورت کی تعریف یا سورت کے بارے میں کس مثنوی میں یا کس نے ذکر کیا ہے، تو ولی دکنی نے کہا ہے شہر سورت کے بارے میں بات کی، اور یہ مثنوی 47 اشعار پر کیا ہے مشتمل ہے، 47 اشعار پر کیا ہے مشتمل ہے، اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے سورت کو انہوں نے کیا بتایا باب المکہ بتایا، باب المکہ بتایا ہے مثنوی در تعریف شہر صورت کو۔ تو اس طریقے سے کیا ہے ان کے بارے میں کیا کیا گیا ہے بات کی گئی ہے، ان کے کلیات میں اور ان کے اشعار کی تعبیر سے یا ان کے خصوصیت کے بارے میں یہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان مقبول ہونے لگتا ہے، جب کوئی انسان مشہور ہونے لگتا ہے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ادبی چشمک۔ تو ولی کی جو ادبی چشمک ہے وہ تھی فراقی سے، جو اس وقت کا کیا تھا بہت بڑا شاعر تھا، یہ تھا فراقی سے، فراقی سے ان کی کیا تھی ادبی چشمک تھی، اور کہہ سکتے ہیں فراقی ان کے کیا تھے ہم عصر تھے۔ ایگزام میں کبھی کبھی ان کا جو ہے وہ کیا پوچھا جاتا ہے ہم عصر بھی پوچھا جاتا ہے، اور جب ادبی چشمک ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا کسی نہ کسی کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے، کمپیریزن الگ بات ہوتی ہے، ادبی چشمک الگ بات ہوتی ہے۔ تو ان کا جو کمپیریزن ہے یا ان کی جو برابری ہے یہ فارسی شعرا کے ساتھ کی جاتی تھی، جس میں فارسی شعرا میں آتے ہیں عرفی، عرفی کے بعد انوری، اور انوری کے بعد خاقانی، خاقانی۔ تو ان تینوں سے کیا کیا جاتا ہے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ادبی چشمک نہیں تھی، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں ادبی چشمک نہیں تھی، صرف ان کا کیا کیا جاتا ہے ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوئے ان کے بارے میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں یا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے قصیدے بھی لکھے،
حالانکہ قصیدے کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، بس ان کی تعداد ہے کہ انہوں نے 6 مذہبی قصیدے لکھے۔ آج تک ایگزام میں آئے نہیں ہیں، تو آپ بس اتنا یاد رکھ لیجیے گا کہ 6 قصیدے لکھے، اور 6 کے 6 کیا تھے؟ مذہبی قصیدے تھے۔ یہ ہوئی ان کی حالات زندگی کے بعد، اور یہ ہوئی ان کی ادبی خدمات کے بعد۔ ادبی خدمات سے ان کا ایک سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آتا ہے۔ ان کی ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر آتا ہے، اور وہ آتا ہے: مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ تو آپ لوگ مفلسی دیکھ کے اسے نذیر اکبر آبادی کی سمجھ لیتے ہیں، یہ نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے، جبکہ ولی دکنی کی ہے۔ یہ ان کی غزل بھی ہے، اور اسی غزل میں یہ جو شعر ہے، یہ جو ہے وہ ان کا زیادہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ایم اے اردو میں۔ ہاں دیکھو، اسی سال سی یو ٹی میں بھی آیا تھا، تو یہاں پر آپ نذیر اکبر آبادی مت سمجھیے گا، کیونکہ ان کی نظم بھی ہے مفلسی، لیکن یہاں پر غزل ہے، یہ اسی کا یہ مصرع ہے، تاکہ بچے کنفیوز ہو کے آنسر کو ٹک کر دیں اور نظیر لگا دیں۔ لیکن آپ لوگ طالب علم ہیں چوک انڈسٹریل اکیڈمی کے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ نظیر کی نہیں بلکہ ولی دکنی کی ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے کیا ہوئے، ولی دکنی ختم ہوئے۔ اور اتنا ہی آپ کو کیا ہے، یاد رکھنا ہے۔ آج کی کلاس اتنی ہی ہے، کل ملتے ہیں آپ لوگوں سے صبح 8 بجے۔ نہیں بیٹا، کل ٹیسٹ نہیں ہوگا، ابھی تو یہ غزل شروع ہوئی ہے، ابھی تو غزل شروع ہوئی ہے۔ غزل کو کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد ٹیسٹ لے۔ ہاں، پی ڈی ایف شیئر کر دوں گا، نیہا بے فکر رہیے۔